اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 20۔ پچھلی دفعہ سبق میں نے آپ کو سورہ انفال کا مطلب اور اس کا سورہ توبہ کے ساتھ تعلق اور ان دونوں صورتوں کا بیک گراؤنڈ پڑھایا تھا کہ مسلمان جب ایک دفعہ جنگیں شروع ہو گئیں اور غنیمتیں آنی شروع ہو گئیں تو ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ دو صورتیں جو ہیں ان میں پورا بیان ہے جہاد کے اصولوں کا، اور جہاد سے زیادہ بلکہ میں یہ کہوں کہ قتال کے اصولوں کا، کیونکہ جہاد تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ پہلا جہاد جو ہے وہ اپنے نفس سے جہاد ہے، اللہ کے احکامات پہ نفس کو آمادہ کرنا ہے، اس کے بعد حرام امور سے رکنا ہے، پھر حلال امور سے بھی رک جانا ہے، جیسا کہ رمضان ہے، اللہ نے خوبصورت مہینہ ہمیں نصیب کیا ہے الحمدللہ۔ پھر جب یہ سب ٹریننگ ہے ایک ایسے جہاد کے لیے جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے اور اپنے قلم سے کرتا ہے، اپنا مال اس میں خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد، اپنی توانائیاں اس میں انویسٹ کرتا ہے، اور یہ جہاد جو ہے اس کا فائنل ڈگری، یعنی کہ جب ایک جہاد کرنے والی امت تیار ہو جاتی ہے تو پھر ان کو اپنے ڈیفنس کے لیے اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے قتال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ دو صورتیں جو ہیں ان میں قتال کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، وہی سبق دہرایا جا رہا ہے، اطیعوا اللہ ورسولہ، حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، ولا تولوا، اور نہ منہ پھیرو، عنہ اس سے، وانتم تسمعون، جبکہ تم سنتے ہو، تم سن سکتے ہو کہ اللہ کے کیا احکامات ہیں اور تمہارے درمیان پیغمبر موجود ہے۔ ولا تکونوا، اور تم نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی مانند، قالوا، جنہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ سنتے نہیں تھے، یعنی کہ سماعت ان کی ٹھیک تھی لیکن وہ عمل کرنے کی نیت سے نہیں سنتے تھے، انہوں نے سنا نہیں ہوتا تھا، انہوں نے وہ بات ایبزارب نہیں کی ہوئی ہوتی تھی۔ اور ان لوگوں کی مثال اللہ کس سے دے رہا ہے؟ انا، بے شک، شر الدواب، دواب جو ہے دابہ کا جمع ہے، دابۃ الارض، دابہ کا مطلب ہے چلنے والی مخلوق، یعنی زمین کی سرفیس پہ چلنے والی کوئی بھی مخلوق، یہ کوئی جانور ہو سکتا ہے، یہ چوپایا ہو سکتا ہے، یہ پرندہ ہو سکتا ہے، یہ بیکٹیریا ہو سکتا ہے، کچھ بھی، یعنی مخلوق میں سے، جانوروں میں سے، ان شر الدواب، سب سے بدترین جانور، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الصم، بہرے ہیں، البکم، گونگے ہیں، الذین، وہ لوگ، لا یعقلون، جو عقل نہیں استعمال کرتے، جو سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اور اگر اللہ جانتا، فیہم، ان میں، خیرن، کوئی بھی بھلائی، لَأَسْمَعَهُمْ، تو ضرور سنا دیتا ان کو، یعنی اگر ان میں خود بھلائی ہوتی، میں نے آپ کو کتنی دفعہ یہ بتایا ہے کہ قرآن میں کہیں پر بھی زبردستی ہدایت دینے کا اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر وہ انہیں سنا دے، لَتَوَلَّوْا، وہ ضرور پھر جائیں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے، یعنی ان کا جو طرز عمل ہے۔ دیکھیں بار بار یہ چیز میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ارادتاً کسی کو نہیں گمراہ کرتا، ہاں اس نے یہ ارادہ انسان کو دیا ہوا ہے، جب وہ ہدایت کو سننے سے انکار کرتا ہے، جب وہ ہدایت کو سن کے اس سے منہ پھیرتا ہے، جب وہ ہدایت کو سمجھ کے اپنے مفاد کو سامنے رکھتا ہے، تو پھر وہ ہدایت سے منہ پھیرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اللہ اگر انہیں سنا بھی دے تو اللہ کو ان کا طرز عمل پتہ ہے، وہ پھر جائیں گے، وہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ، قبول کرو، اس دعوت کو قبول کرو اللہ کے لیے، وللرسول، اور اس کے رسول کے لیے، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے، لما، اس چیز کے لیے، یحییکم، جو تمہیں زندگی بخشے۔ اور قرآن میں ایک سے زیادہ جگہوں پر ایمان والوں کو زندہ سے تشبیہ دی گئی ہے، جبکہ جن میں ایمان نہیں ہوتا ہے ان کو مردہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو تمہارا اللہ اور رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تمہیں زندگی دے گا،
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اللہ اور رسول کی دعوت کے علاوہ جو چیزیں ہیں کیا وہ زندگی دینے والی نہیں ہیں؟ یہ بہت اہم بحث ہے، اور اس کو یہاں پہ اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ جس نے زندگی بنائی ہے وہی زندگی کے بارے میں حکم دینے کا مجاز ہے، اسی کو حق ہے کہ وہ زندگی کے بارے میں حکم دے۔ تو ظاہر ہے جو زندگی کی اچھی چیزیں ہیں، جو زندگی کو اچھا بنانے والی چیزیں ہیں، وہ ساری دعوت اللہ کی طرف سے رسول کے ذریعے ہی ہمیں دی گئی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ، یحول، وہ حائل ہو جاتا ہے، وہ بیچ میں آ جاتا ہے، بین المرء، ایک آدمی کے درمیان، وقلبہ، اور اس کے دل کے۔ بڑی خوبصورت یہ تشبیہ ہے، اور آپ نے اپنے دل سے اس کو سمجھنا ہے کہ یاد رکھو کہ اللہ حائل ہوتا ہے ایک انسان اور اس کے دل کے درمیان میں، وَأَنَّهُ، اور یہ کہ وہ، إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ تو اللہ ایک انسان اور اس کے دل کے درمیان کیسے حائل ہوتا ہے؟ بہت سے مطلب ہیں اس کے، اور بہت طریقوں سے اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ یعنی کہ جو کچھ دل میں داخل ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے داخل ہوتا ہے۔ جو اب قلب کا لفظ آیا ہے تو یہ نفس نہیں ہے، یہ وہ نفس نہیں ہے جو ہمیں گمراہ کر دیتا ہے، یہ وہ قلب ہے جس پہ ہدایت کا نزول ہوتا ہے، جس میں وہ نقطہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑتی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان، یعنی اگر اللہ چاہے تو وہ اپنے دل کی اس روشنی سے منور ہو جائے گا وہ انسان، اور اگر اللہ نہ چاہے اور وہ انسان اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے میں مبتلا ہو جائے تو پھر وہ اپنے اندر کی روشنی سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، فِتْنَةً، اس فتنے سے، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ، نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منکم، خاصتاً، لَتُصِيبَنَّ جو ہے یہ لا تُصِيبَنَّ نہیں ہے، سوری، لَتُصِيبَنَّ، ضرور یہ پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے، خاصتاً، خاص الخاص۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ، شدید العقاب، وہ شدید عذاب دینے والا ہے، تعاقب کرنے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ انتم، جب تم تھے، قلیل، بڑے تھوڑے سے، مستضعفون فی الارض، تم ضعیف تھے، تم کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض، زمین میں، تخافون، تم ڈرتے تھے، این یتخطفکم، تمہیں اچک لیا جائے گا، تمہیں اس زمین سے اچک کر لے جائیں گے، الناس، لوگ۔ تو یاد کرو اس وقت کو، کیونکہ یہ قتال کی صورت ہے اور یہ جہاد کی صورت ہے، اللہ مومنوں کو یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو جب تم بڑے تھوڑے تھے اس زمین میں، اور مستضعفون، تم کمزور کنسیڈر کیے جاتے تھے، ضعیف سمجھے جاتے تھے اس زمین میں، تخافون، تم ڈرتے تھے، این یتخطفکم، تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے، تمہیں اچک لیں گے، الناس، لوگ، فآواکم، تو ٹھکانہ دیا اس نے تمہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایک ٹھکانہ دیا، تمہیں ہجرت مدینہ کرائی، وَأَيَّدَكُمْ، اور تمہیں قوت دی، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے، وَرَزَقَكُمْ، اور تمہیں رزق دیا، مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں سے، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا، تم خیانت نہ کرو، اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی۔ تو اللہ اور رسول کی خیانت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے وہ کون سی امانت ہے جو ہمارے پاس ہے؟ ہماری اپنی روحیں، ہمارا پورا جسم، ہماری ساری توانائیاں، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا وقت، کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں امانت نہیں دی گئی؟ اس امانت میں خیانت کا سوال ہوگا، یاد رکھیں۔ جب آپ کے پاس آپ کو کوئی ایک جگہ پر کوئی بٹھا کر جاتا ہے اور کہتا ہے میری اس جگہ کا خیال رکھنا، میں واپس آ رہا ہوں، تو آپ اس جگہ پر اپنا بیگ رکھ کے اس بیگ کو دیکھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے۔ اگر اس پہ کوئی اور بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں ایکسکیوز می، یہاں پہ پہلے سے کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اس امانت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے، تو آپ تو سارے کے سارے ہی اللہ کی طرف سے امانت ہیں۔ آپ کیسے اس امانت میں خیانت کر سکتے ہیں؟ آپ کی نگاہیں، آپ کا دماغ،
آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ پیر، آپ کی سوچ، آپ کا علم، آپ کی انرجیز، آپ کی ایبلٹیز، یہ سب کچھ امانت ہے اللہ کی طرف سے. اور اس میں ہم خیانت کیسے کرتے ہیں؟ اس میں ہم خیانت سب سے پہلے تو ناشکری کر کے کرتے ہیں. اور ناشکری کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت کو اس کے حکم کے خلاف ورزی میں استعمال کرنا، اس کی نافرمانی میں استعمال کرنا. یہ شکر کا الٹ ہے. تو تم خیانت نہ کرو اللہ و رسول. اور رسول کون سی امانت چھوڑ کے گیا ہے تمہارے پاس؟ اپنا اسوہ چھوڑ کے گیا ہے، اپنی سنت چھوڑ کے گیا ہے. سب سے بڑی خیانت تو ہم رسول کے اسوہ میں کب کرتے ہیں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رسول تو انسان تھا ہی نہیں، وہ تو بشر تھا ہی نہیں. اگر وہ بشر نہیں تھا تو ہم کیسے اس کی سنت پہ عمل کریں گے؟ ہم تو بندے بشر ہیں، ہم تو کمی کمین ہیں، ہم تو اس سنت پہ عمل نہیں کر سکتے جو ایک ایسا انسان چھوڑ کے گیا ہے جو انسان تھا ہی نہیں. تو کہاں کہاں ہم لوگ خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے لا تخونوا اللہ والرسول، خیانت نہ کرو اللہ اور رسول کے ساتھ. وتخونوا، اور نہ ہی تم خیانت کرو اماناتکم، اپنی امانتوں میں. سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسے تم اپنی چھوٹی چھوٹی امانتوں کا خیال رکھتے ہو، ایسے ہی اللہ اور رسول کی سنت میں تم نے خیانت نہیں کرنی. وانتم تعلمون، اور تم تو جانتے ہو. وعلموا، اور جان لو، انما، در حقیقت، اموالکم، تمہارے مال، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنتن، یہ فتنے ہیں، یہ آزمائشیں ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ، عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے. تو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ تم کس وجہ سے خیانت کرتے ہو. ابھی سورہ اعراف ختم ہوئی ہے جہاں یہ سمجھایا گیا کہ مرد اور عورت نے بڑی دعائیں کی اللہ سے کہ ہمیں نیک اور صالح اولاد دے، اور جب وہ اولاد انہیں مل گئی تو انہوں نے اس میں شریک ٹھہرانے شروع کر دیے. یہ خیانتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں. اور یہاں اللہ صاف بتا رہا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد کوئی نعمت نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو اللہ کا، یجعل لکم، وہ بنا دے گا تمہارے لیے، فرقانا، ایک فرقان، ایک برے اور بھلے میں فرق کرنے والا، ایک روشن ستون. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، اور دور کر دے گا تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ بخش دے گا تمہیں. ایک تو تمہاری برائیاں دور کر دے گا، اور پھر سب سے بڑی بات وہ تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، وہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ، اور جب مکر کرتے ہیں، ایک خفیہ تدبیر کرتے ہیں، بکا، آپ کے بارے میں، جب ایک خفیہ تدبیر کرتے تھے آپ کے بارے میں، الذین کفروا، کافر لوگ، لیثبتوک، کہ وہ تجھے قید کر دیں گے، او یقتلوک، یا وہ تجھے قتل کر دیں گے، او یخرجوک، یا وہ تمہیں نکال دیں گے یہاں سے. وَيَمْكُرُونَ، اور وہ خفیہ تدبیریں کرتے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کرتا ہے. واللہ، اور اللہ، خیر الماکرین، بہترین تدبیر کرنے والا ہے. میرے استاد اللہ انہیں زندگی دے، وہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اپنے کام کی جگہ پر یا اپنے گھر میں یا اپنے خاندان میں یہ احساس ہو کہ تمہارے خلاف کوئی منصوبے بنا رہا ہے اور تمہیں کوئی نقصان دینے کی نیت کر رہا ہے، تو کثرت سے یہ ذکر کیا کرو کہ واللہ خیر الماکرین، اور اس کا مطلب سمجھ کے اس کو اپنے دل سے پڑھا کرو کہ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اگر میں حق پر ہوں تو تدبیر میرے حق میں ہوگی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیاتنا، ہماری آیات، قالوا، وہ کہتے ہیں، قد سمعنا، تحقیق ہم نے سن لیا، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل هذا، البتہ ہم بھی بول دیں ایسا ہی، یعنی ہم قرآن کو سن کر یہ کہیں کہ ہم بھی ایسا بول سکتے ہیں. یہ قرآن کے بارے میں غلط فہمی تھی جو بڑی اچھی طرح رفع کی ہے قرآن کے ذریعے ہی اللہ نے، کہ سورہ کوثر جیسی چھوٹی سی سورت جو ہے وہ ان کے شاعری کے مقابلے میں جیتی تھی.
کہ ان اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر. یہ صورت ہے جس کو لکھ کر ایک صحابی نے جا کے ان کے شاعری کے مقابلے میں داخل کیا تھا، اور اس کو پڑھ کے جو ان کے بڑے بڑے عربی دان اور بڑے بڑے شاعر تھے انہوں نے یہ کہا کہ ما ھذا قول البشر، یہ انسان کسی بشر کا قول نہیں ہے. یہ یعنی کہ جس کو عربی زبان پہ ایک کمانڈ ہے اور جو جانتا ہے کہ زبان کیسے بولی جاتی ہے اور اس میں کیسے شاعری کی جاتی ہے، اس چھوٹی سی 3 لائنوں کی صورت کو دیکھ کے وہ سمجھ گیا کہ یہ ایک انسان کا کلام نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا بول سکتے ہیں، ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر اساطیر، یہ تو سطریں ہیں، یہ تو لکھی ہوئی باتیں ہیں، الاولین پہلوں کی. وَإِذْ قَالُوا، اور جب وہ کہتے تھے اللہم اے اللہ، ان کانا اگر ہے، ھذا هو الحق یہ وہ حق ہے، من عندک تیری طرف سے، فامطر تو برسا علینا ہم پر حجارتن پتھر، من السماء آسمان سے، اوئتنا یا لے آ ہم پر بعذاب علیم ایک دردناک عذاب. یہ مکہ والوں کے بارے میں یہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ، اے محمد کے اللہ، رب محمد، اگر یہ ٹھیک کہتا ہے تو ہم پر یہ عذاب لے آ اور ہم پر آسمان سے پتھر برسا. وما کان اللہ، اور اللہ ایسا نہیں ہے، لیعذبہم کہ وہ انہیں عذاب دے، وانت فیہم جبکہ آپ ان میں موجود ہیں. بڑا ایک زبردست اصول بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ جب تک ایک بستی میں اور ایک جگہ پر نیک لوگ موجود ہوتے ہیں، اور یہ تو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بستی جو ہے وہ عذاب سے محفوظ رہتی ہے. معذب بستیاں جو ہیں، معذب قومیں اور عذاب شدہ قومیں، ان سب کی ہسٹری آپ دیکھیں، ان میں سے ایمان والوں کو نکال لیا گیا تھا. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک اللہ کے دین کی طرف بلانے والے اور اس پہ عمل کرنے والے اور اس کو آگے پہنچانے والے موجود ہوں گے. وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ معذبہم انہیں عذاب دینے والا، وہم یستغفرون جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں. تو استغفار کا کتنا بڑا درجہ ہے یہاں پہ، دل سے اللہ سے بخشش مانگنا دراصل قیامت جیسے عذاب کو اور اللہ کے عذاب کو ٹالنے والی بات ہے. وما لہم، اور ان میں کیا ہے، اللہ یہ کہ نہیں، یعذبہم اللہ انہیں عذاب دیتا اللہ، یعنی ان میں ایسا کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دیتا. وہم یصدون جبکہ وہ روکتے ہیں عن المسجد الحرام مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں. وما کانوا اولیاءہ جبکہ وہ اس کے متولی نہیں ہے. ان اولیاءہ نہیں ہے اس کے متولی، نہیں ہے بیت اللہ کے متولی، مسجد حرام کے متولی کون ہے؟ الا المتقون مگر متقی. یہ ذہن میں رکھیں، بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس پہ میں تبصرہ نہیں کروں گی لیکن اس پہ سوچیں ضرور. ولیکن، اور لیکن، اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یعلمون یہ جانتے نہیں ہیں. وما کان صلاتہم اور نہیں تھی ان کی نماز، عند البیت اس گھر کے نزدیک، الا مگر مکاءن سیٹیاں بجانا، وتصدیتاً اور تالیاں بجانا. یہ کفار کی نماز پر اللہ تعالیٰ ایک استہزاء کر رہا ہے کہ اس گھر کے نزدیک جب یہ نماز پڑھتے تھے، اس میں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے اور عجیب عجیب یہ آوازیں پیدا کرتے تھے، تو ان کی نماز جو تھی اس کی حیثیت تو تالیاں پیٹنے سے اور سیٹیاں بجانے سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھی. ان میں تقوی نہیں تھا. فذوقوا العذاب پس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون بسبب اس کفر کے جو تم کرتے تھے. ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ينفقون اموالہم وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال، لیصدوا تاکہ وہ روکیں، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے. فسینفقونہا پس ان قریب اب یہ خرچ کریں گے، ثم تکون پھر وہ ہو جائے گا، علیہم ان پر، حسرتن ایک حسرت، یعنی ان کے پاس مال کی کمی نہیں ہوگی، بہت مال ہوگا ان کے پاس، لیکن یہ ان کے لیے حسرت بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ان میں تقوی نہیں ہے.
ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، ان پر غلبہ پا لیا جائے گا. والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، الی جہنم، وہ جہنم کی طرف، یحشرون، ہانکے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے. اور اس پوری ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے؟ لیمیز اللہ الخبیث، تاکہ تمیز کر دے اللہ، ممتاز کر دے، الگ کر دے اللہ، الخبیث، گندگی کو، من الطیب، پاک سے، ویجعل الخبیث، اور رکھ دے گندگی کو، بعدہ، اس کے بعض، علی بعض، دوسروں پر. یعنی کہ یہ گندے لوگ جو ہیں ان کو اللہ الگ کر کے اکٹھا کر دے ایک جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ، اور پھر فیرکمہ، پھر وہ ڈھیر کر دے، پھینک دے، جمیعاً، سب کے سب، فیجعلہ، پھر وہ ڈال دے اس کو، فی جہنم میں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو خسارہ پانے والے ہیں. قل للذین کفروا، فرما دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم، انہیں معاف کر دیا جائے گا، ما قد سلف، جو پہلے گزر چکا ہے. وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ واپس وہی کریں، یعنی کفر کریں، فقد مضت، پس تحقیق ماضی بن گئی ہے، گزر چکی ہے، سنت الاولین، پہلوں کی روش، پہلوں کے راستے. وقاتلوہم، اور ان سے لڑو، ان سے جنگ کرو. یہ جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکتے ہیں تو ان سے جنگ کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، نہ رہ جائے کوئی فتنہ، ویکون الدین، اور ہو جائے دین، کلہ للہ، سب کا سب اللہ کے لیے. یعنی مومن کو کب تک لڑنے کا حکم ہے؟ یہاں تک کہ سارا دین اللہ کا ہو جائے، حکمرانی اللہ کے قانون کی قائم ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر یہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو یہ عمل کرتے ہیں اسے دیکھنے والا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیریں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ، یہ کہ اللہ، مولاکم، تمہارا ساتھی ہے، نعم المولا، بہترین، کیا خوب ساتھی ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کیا خوب وہ مددگار ہے. یہاں پر 9واں پارہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ 10واں پارہ شروع کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر اس کو آگے پہنچانے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین.